امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق کے پاس نہ رہتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق تربیت جب کی تو کن کی امام اعظم کی، حضرت داؤد طائی کی، جناب سفیان ثوری کی۔ پر شاہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں آخری عمر میں امام جعفر صادق نہ حجرے میں بند ہو گئے تھے، باہر نہیں آتے تھے، بس اسی کسے دے کچھ نہیں جلک دے تے نہ کوئی ساڈا دردی حجرے میں۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری نے منت کیا کہ ان کے بچوں کی، خدام کی، کہ حضرت سے کہو میں پرانا نوکر ہوں، مجھے تھوڑی زیارت کا موقع مل جائے، میری تو آنکھیں ترس گئی ہیں، کرم نوازی ہو جائے۔ تو حضرت کو جا کے عرض کی کہ سفیان ثوری منت کر رہے ہیں، آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت سفیان ثوری اندر گئے تو درد سے کہا حضور آپ تو 2 جملے کہتے تھے تو دل بدل جاتے تھے، کتنے لوگ منتظر ہیں آپ کے کلمات طیبات کے لیے، زیارت مقدسہ کے لیے، اور آپ یوں گوشہ نشین ہو گئے۔ تو جگر گوشہ رسول، نواسہ رسول امام جعفر صادق آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سفیان تمہیں کیا بتاؤں، لوگوں کے لفظوں میں بڑا پیار ہے پر دلوں میں وفا کوئی نہیں، او بے قدراں کچھ قدر نہیں کیتی خوب تسلی ہو، یہ دنیا دار پجاری زرد کتیاں دے گل ٹلی، قدر نہیں کی لوگوں نے۔ اب بس اب میں اپنا آخری وقت اپنے رب رسول کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کے لفظوں میں بڑی وفا ہے پر دلوں میں ان کے وفا، امام جعفر صادق جیسے لوگ چھپ گئے۔ ہم اپنے رویوں سے اگر ان چیزوں کو نکالیں گے، دلوں کو صاف کریں گے، تو بڑے بڑے قیمتی وجود ہیں جن سے ہمارا رشتہ قائم رہے گا۔ لیکن اگر حسد کی، عداوت کی، بغض کی یہ بھٹیاں جس طرح تپ رہی ہیں آج معاشرے میں، یہ تپتی رہیں تو بڑے بڑے لوگ ہیں جو منظر سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جو گیا وہ دوبارہ واپس حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی ہو گئی رضوان سے۔ رضوان جنت کے فرشتے کا نام ہے جس کے پاس چابی ہے جنت کی، دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، رضوان اس فرشتے کا نام ہے۔ تو حضرت ادریس کا جرانہ تھا، وہ ملنے آتے تھے جناب ادریس علیہ السلام کو۔ تو ایک دن حضرت ادریس کہنے لگے تو خود تو یہاں کی سیر کر جاتا ہے، مجھے کبھی کرائی نہیں، آپ بھی کر لیں۔ تو فرشتہ آپ کو جنت دکھانے لے گیا۔ جنت میں جا کے تو کہنے لگا حضور چلے، فرمانے لگے کدھر؟ کہنے لگا واپس، فرمانے لگے میں نے جانا ہی نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ فرماتا ہے ہم فی خالدون، جو جنت میں آئے گا نکالا نہیں جائے گا، تو کیسے مجھے نکال سکتا ہے؟ کہنے لگے جناب آپ نے سیر کا کہا تھا۔ فرمایا سیر ہی ہے یہ، اس لیے کہ جنتی ساری عمر ہی سیر کریں گے، وہ سیر ہی کریں گے، سفر تو تھکا دیتا ہے بندے، یہ سیر ہی ہے۔ اب وہ فرشتے پریشان ہوئے تو رب کریم نے فرمایا وہ فرشتے تیرا اور اس کا جرانہ بھی میں نے لگوایا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، سنیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ دریا بہ رہا ہو، دریا، اس دریا میں اگر ایک قطرہ شراب کا گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے، پھر اس دریا کی سطح پر یعنی نیچے گھاس اگائے، اور اگر میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ اتنی نفرت نشے سے، شراب سے مولا علی شیر خدا کی۔ اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے حوالے کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرم مدینہ میں آئے اور اسے کوئی تکلیف پہنچے، اس پر کوئی آزمائش آئے، اسے پریشان کیا جائے، اسے یہاں کوئی دکھ پہنچے، تو میرے حبیب نے فرمایا وہ میرا مہمان ہے، وہ صبر کرے۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا تم مدینے کی تکلیفوں پہ صبر کرنا، میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا، میں رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ مکہ مکرمہ میں تکلیف پہنچی تو گناہ معاف ہے، اور یہاں تکلیف پہنچی تو حضور کی سفارش۔ اور پھر دیکھیے نیکی کا انداز دیکھیے، مکہ مکرمہ میں کوئی ایک نیکی کرے تو 1,00,000 کا ثواب ہے، ایک نماز پڑھو تو کتنے کا؟ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ 1,00,000 نفل پڑھیں گے۔ ایک طواف کرو تو کتنے طواف کا ثواب؟ ایک بار ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھو تو کتنی کا ثواب ہوا؟ 1,00,000 کا ثواب۔ اور اگر کوئی حج کرنے جائے تو ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی رمضان شریف کے مہینے میں جائے تو 1,00,000 کو 70,000 سے ضرب دینی پڑ جاتی ہے، 1,00,000 کو اگر رمضان شریف میں جائے تو یہاں آپ کیلکولیٹر نہ نکال لیجئے گا، اگلی تقریر میں نہ رہ جائے، 70 کو 1,00,000 سے ضرب دینی پڑتی ہے۔ یہ نیکیاں ہیں جو اللہ پاک حرم مکہ میں جانے والے کو عطا فرماتا ہے۔ میری سمجھ میں صرف اتنی بات آتی ہے کہ وہ جو امتیں کرتی رہی ہیں نا، 1,000 سال عبادت، 1,000 سال انہوں نے عبادت کی ہے، تو امت مسلمہ کو اللہ نے درجہ تو اونچا ہی دینا ہے نا، کنتم خیر امت جوبا، درجہ چونکہ اونچا دینا ہے، اللہ پاک نے یہ بہانے بنا دیے، شب قدر ہے، شب برات ہے،
یہ اللہ پاک نے بہانے بنا دیے، مالک کریم نے یہ بہانے بنائے ہیں۔ فرمایا تم بھی شب برات میں، شب قدر میں مسجد آ جاؤ، یا اللہ تمہیں موقع دے تو حرم مکہ اور مدینہ آ جاؤ، میں تمہاری ایک ایک نیکی پر اتنا زیادہ ثواب دوں گا کہ تم پچھلی امتوں سے آگے نکل جاؤ۔